میرا نام سبقت ہے اور پروفیشنل تعلیم کے اعتبار سے میں ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ ہوں. یعنی میرے پاس بیچلرز آف سائنس ان کمپیوٹر سائنس کی ڈگری ہے. یہ ایک 4 سالہ ڈگری ہے جس کو BScs بھی کہا جاتا ہے اور میں نے یہ تقریباً 20 سال پہلے حاصل کی تھی. تب سے لے کر اب تک مجھے کمپیوٹر سائنس ہی سے متعلقہ مختلف کمپنیز میں مختلف مواقع ملتے رہے ہیں، مختلف شعبوں میں اور مختلف پوزیشنز پہ کام کرنے کے. ان کمپنیز کو عام طور پہ سافٹ ویئر ہاؤس بھی کہا جاتا ہے. تو چنانچہ میں نے پاکستانی، امریکن اور کچھ یورپین سافٹ ویئر ہاؤسز کا تجربہ لیا ہوا ہے. اور 2010 سے لے کر اب تک میں ایک انٹرپرنور بھی ہوں. یعنی میں اپنی ایک سافٹ ویئر کمپنی چلا رہا ہوں جو یورپ میں مختلف کلائنٹس کو سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی سروسز فراہم کرتی ہے. میری رائے میں کمپیوٹر سائنس ایک بہت دلچسپ فیلڈ ہے جو ایک سائنس اور ایک آرٹ کا ایک امتزاج ہے. دیکھیے، سائنس کا لفظ تو اس کے نام میں ہی موجود ہے، لیکن یہ ایک آرٹ بھی ہے. اور یہ دعویٰ میں اس بنیاد پر کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ اس فیلڈ میں ہم نے سلوشنز کو تخلیق کرنا ہوتا ہے. کیونکہ اس میں تخلیق کا عنصر موجود ہے، چنانچہ میں نے اس کو ایک آرٹ کہا. تو ایک کمپیوٹر سائنس پروفیشنل کسی بزنس کے کسی پرابلم کو، جو اس کا کسٹمر یا کلائنٹ ہوتا ہے، اس پرابلم کو سمجھتا ہے. پھر اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے اور اس بزنس کی، اس کلائنٹ کی مدد کرنے کے لیے عام طور پہ کوئی کمپیوٹر بیسڈ سلوشن اور حل تجویز کرتا ہے. اس کے لیے اس پروفیشنل کو اس پرابلم کو سمجھنا ضروری ہے، چنانچہ اچھی کمیونیکیشن سکلز چاہیے ہوتی ہیں. اس کے بعد اس پرابلم کا حل تلاش کرنا اور سوچنا ہوتا ہے، جس کے لیے اچھی تھنکنگ سکلز، اچھی انالیٹیکل سکلز درکار ہوتی ہیں. پھر کیونکہ عموماً ان سلوشنز کو کسی کمپیوٹر بیسڈ سسٹم پہ امپلیمنٹ کیا جانا ہوتا ہے، تو چنانچہ کمپیوٹرز پہ بیٹھ کر کام کرنے کا ایک پیشن بھی اس فیلڈ میں معاون ہوتا ہے اور درکار ہوتا ہے. یہ وہ بنیادی چند چیزیں ہیں جو میری رائے میں کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ انٹیل کرتی ہے. ایک کمپیوٹر سائنس پروفیشنل کیا کرتا ہے اپنے عام دن میں یا کیا کرتی ہے؟ تو بنیادی طور پہ اس کا کام پروگرامنگ ہوتا ہے. پروگرامنگ، جس کو کوڈنگ بھی کہا جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی کمپیوٹر پہ عام طور پہ بیٹھ کر کچھ انسٹرکشنز لکھتے ہیں ایک پروگرامنگ لینگویج میں، جس کے ذریعے پھر آپ کسی بزنس کے کسی پرابلم کو سالو کر کے اس کا سلوشن تخلیق کر رہے ہو. لیکن صرف یہی کام نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک کمپیوٹر سائنس پروفیشنل اپنے ایک کسی بھی عام دن میں بہت سی کمیونیکیشن کرتا ہے یا کرتی ہے اپنے کلائنٹ سے، اپنی ٹیم کے باقی لوگوں سے، کیونکہ اکثر کام ٹیمز میں ہو رہا ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ کمپیوٹر سائنس کے مزید بھی کئی شعبے ہیں، جس میں ٹیسٹنگ اور ویریفیکیشن ایک شعبہ ہے. جو بھی چیز بنائی گئی ہے اس کو کنفرم کیا جاتا ہے کہ وہ ٹھیک کام کر رہی ہے کہ نہیں. اس کے علاوہ گرافکس کے کچھ کام ہوتے ہیں، نیٹ ورکس کے کام ہوتے ہیں، ڈپلائمنٹ سے متعلقہ کام ہوتے ہیں. تو چنانچہ اس میں کئی مزید شعبے بھی ہیں، اگرچہ بنیادی کام وہی ہے کہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے پروگرامنگ اور کوڈنگ کی جاتی ہے. کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں داخل ہونے کا فارمل طریقہ تو یہی ہے کہ کمپیوٹر سائنس میں کوئی ڈگری حاصل کی جائے. عام طور پہ یہ بیچلرز آف سائنس BScs کی ڈگری ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بعض دفعہ لوگ ماسٹرز آف سائنس MScs کی ڈگری لے کر بھی اس فیلڈ میں داخل ہوتے ہیں. لیکن اس سب سے ہٹ کر ایک اضافی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ کیونکہ یہ فیلڈ کام کرنے سے متعلق ہے، یعنی اس میں ریزلٹس دکھانے ہوتے ہیں، تو چنانچہ کئی دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو اس کام کے بہت شوقین ہیں، وہ اپنے شوق سے ڈگری کے بغیر بھی کچھ سرٹیفیکیشنز حاصل کر کے اس شعبے میں داخل ہو جاتے ہیں اور کافی کامیاب بھی ہوتے ہیں. میرے خیال میں اس فیلڈ کا پاکستان میں بہت سکوپ ہے. آج کل تو معیشت کچھ متاثر ہوئی بھی ہے کورونا وائرس کے حوالے سے، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری میں بہت سی کمپنیز کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے کام کر رہی ہیں اور ان میں جابز کے، نوکریوں کے مواقع آتے رہتے ہیں. اگر آپ اپنے کام میں اچھے ہیں تو آپ کو نوکری ملنے میں بہت دقت انشاءاللہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اس میں ایک اور پہلو وہ بھی ہے
जो फ्रीलांसिंग कहलाता है। यानी दुनिया भर में बहुत से लोग अपने प्रॉब्लम्स के कंप्यूटर साइंस के सॉल्यूशंस लेने के लिए अपने काम को इंटरनेट पे कुछ वेबसाइट्स पर ले आते हैं। क्योंकि इन कामों को करने का जो इसके लिए जो मशीन दरकार है या जो फैक्ट्री चाहिए है, वो बुनियादी तौर पे आपका एक लैपटॉप, आपका एक कंप्यूटर हो सकती है। तो फिर कई लोग ऐसे हैं जो घरों पर बैठकर अपने तौर पे भी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके प्रोफेशनली काम कर लेते हैं और अर्न कर लेते हैं। ऐसे लोगों को फ्रीलांसर्स कहा जाता है और ये काम फ्रीलांसिंग कहलाता है। तो चुनांचे इस फील्ड के स्कोप में ना सिर्फ वो फॉर्मल नौकरियां शामिल हैं जो हमारे मुल्क में कई सॉफ्टवेयर हाउसेस दे रहे हैं, मगर उसके अलावा इसमें ये फ्रीलांसिंग भी शामिल है जो कोई भी अच्छा प्रोग्रामर या कंप्यूटर साइंस प्रोफेशनल अपने घर से बैठकर कर सकता या कर सकती है। मेरे ख्याल में कंप्यूटर साइंस के शोबे में कामयाब होने के लिए मेहनत करने का ज़ौक होना बहुत मुआविन होता है। इंसान को इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ों को सीखना पड़ता है, चीज़ों को बनाना पड़ता है। तो चुनांचे मेहनत से घबराना इस फील्ड में मुमकिन नहीं। उसके अलावा कंप्यूटर्स पे काम करने का, टेक्नोलॉजी के सॉल्यूशंस को तख्लीक करने का एक पैशन भी अगर इंसान में हो तो वो भी इस फील्ड में तरक्की के लिए मुआविन होता है। इस फील्ड में क्या, मेरी राय में कोई भी काम आदमी कर रहा हो, अगर उसके लिए आप में एक शौक मौजूद है तो आप उस काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं।